بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام مسلم اور امام مالک وغیرہ حشام بن زہرہ کے غلام ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے، میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ اس وقت وہ نماز میں مشغول تھے، میں ان کی فراغت کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں گھر کے ایک کونے میں چارپائی کے نیچے سے حرکت کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو ایک سانپ تھا۔ میں جلدی سے اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کو کہا، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کمرہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس گھر میں ہمارا ایک نوجوان رہا کرتا تھا، اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خندق کی کھدائی کے لیے نکلے تو یہ نوجوان دوپہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کرتا اور اجازت ملنے پر اپنے گھر آتا۔ ایک دن معمول کے مطابق اس نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ہتھیار ساتھ لے لو، کیونکہ مجھے تم پر بنو قریظہ کے حملے کا خدشہ ہے۔ نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی اور اپنا ہتھیار لے کر اہل خانہ کی طرف چل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی دروازے کے درمیان کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو مارنے کے لیے نیزہ نکال لیا۔ بیوی، جلدی سے نیزہ چلانے میں جلدی مت کرو اور گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھو کہ میں گھر سے کیوں نکلی ہوں۔ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے اس کے بستر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے نیزہ سنبھالا اور اسی نیزے سے سانپ کو کونچ لیا، پھر نیزہ لے کر نکلا اور اسے گھر میں گاڑ دیا۔ اتنے میں سانپ نے اس پر حملہ کیا اور جوان مردہ ہو کر گر گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ پہلے کس کی موت آئی، سانپ کی یا جوان کی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں بعض جنات نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب تم کوئی سانپ دیکھو تو 3 دن تک اسے زبانی تنبیہ کرو اور پھر بھی وہ نہ نکلے تو اسے قتل کر ڈالو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔